سیرت پاک پارٹ نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے دوبارہ آنے کا انتظار فرمانے لگے، جن کے بارے میں ورقہ ابن نوفل نے بتلایا تھا کہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور جن کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ خدا کے فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بڑھتا گیا، مگر نہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے پریشان رہنے لگے کہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایتیں دینے کیوں نہیں آتے، کہ آپ اب کیا کریں اور کس طرح تبلیغ کا آغاز کریں۔ وہ اسی طرح خدا کا پیغام لے کر کیوں نہیں آئے جس طرح پہلے آئے تھے۔ آپ کی پریشانی بڑھتی گئی اور آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کو تاڑ لیا، اور وہ بھی آپ کی طرح ہر وقت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دینے لگی تاکہ آپ کی طبیعت کا بوجھ کچھ ہلکا ہو۔ جب بہت لمبا عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ بے چینی میں اس ٹیلے سے اس ٹیلے پر چڑھتے، آپ کا دل بے حد پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے قراری کے عالم میں پہاڑوں کے درمیان ادھر سے ادھر پھرتے۔ کبھی آپ اوپر چڑھ جاتے اور آپ کا دل چاہتا کہ یہاں سے خود کو نیچے گرا دیں، مگر جب بھی آپ پہاڑوں کے درمیان پہنچتے اور ایسا کرنا چاہتے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور کہتے، محمد آپ خدا کے رسول ہیں اور میں آپ کا دوست اور بھائی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ وحی کے رک جانے سے آپ کی روح مبارک کتنی بے چین تھی۔ وحی کے رک جانے کے زمانے میں ایسا 2-3 دفعہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے 1 مہینے تک غار حرا میں قیام فرمایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آخر خداوند کریم نے آپ پر اپنا فضل فرمایا اور آپ 1 مہینے تک غار حرا میں رہنے کے بعد ایک روز واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے اوپر کو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ سامنے ہے جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، مگر اس دفعہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ڈر اور خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ آپ ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ترجمہ: ایک کپڑے کے اوڑھنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، یا یہ کہ مستعد ہو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو جس طرح کہ اب تک الگ ہو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو، اور اپنی رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سکون حاصل ہو گیا اور بے قراری دور ہو گئی۔ جب حضرت خدیجہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی پوری طرح آپ کی خوشی میں شریک ہوئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے جس بات کی تمنا اور دعا کر رہی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت پھر عطا فرمائی جس کے بند ہو جانے کی وجہ سے آپ بے چین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی رہی جس کے ذریعے آپ قرآن پاک کی آیتیں سیکھتے رہے، اور خداوند کریم نے جو عظیم الشان کام آپ کے سپرد کیا تھا اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس خدا کے احکام لاتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے طریقے سکھائے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس حصے میں تھے جو بلندی پر ہے، حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے وضو کیا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ نماز کے لیے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل کو کرتے دیکھا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی کہ حضرت جبرائیل امام تھے اور آپ مقتدی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل نے کیا تھا، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے کس طرح پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھ رہی تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت اور پرورش فرما رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا کہ دونوں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہوئے بھی سنا۔ یہ آیتیں سچائی کا ایک راستہ دکھاتی تھی اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی لڑکپن تھا۔ وہ تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ جو کچھ فرماتے اس کو دل سے سچا سمجھتے تھے اور اس بات پر بھروسہ رکھتے تھے کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عاجزی کے ساتھ سجدے کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ آپ کو ایسا پاک اور نصیحتوں سے بھرا ہوا کلام پڑھتے سنا تھا۔ چنانچہ حضرت علی سے رہا نہ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا تعالیٰ کا پاک اور سچا دین ہے، اسی کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہو رہا تھا۔ وہ حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ حضرت علی کا بھی بچپن تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے یہ باتیں سنی تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی، مگر بچے ہونے کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سچا اور نیک جانتے تھے، اسی لیے وہ بہت غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اس خدا کی عبادت کرو جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنی قوم کو کافر سمجھو اس لیے کہ وہ لات اور عزا کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں اپنی والدہ کو بھی بتلا دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ابھی اسلام کا راز عام لوگوں کو معلوم ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس بات کو چھپائے رکھو اور کسی سے ظاہر مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات اس طرح گزاری کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اور آپ سے جو کچھ سنا تھا وہ اسی کے بارے میں سوچتے رہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ صبح ہوئی تو وہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کرتا ہوں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنی والدہ سے اس کا ذکر کروں۔ مجھے بتلائیے کہ میں کیسے رکوع کروں اور کیسے سجدہ کروں اور کیسے خدا کا کلام پڑھوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی اور اس وقت تک جتنی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھیں وہ بھی یاد کرائیں۔ اس کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ہمیشہ حضرت علی آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت زید ابن حارثہ بھی ایمان لے آئے اور جیسی عبادت رسول اللہ اور حضرت علی کو کرتے دیکھتے اس میں خود بھی شریک ہو جاتے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کر اندازہ ہوا کہ آپ بہت عظیم روح کے مالک ہیں اور بے حد نرم دل اور نرم مزاج ہیں۔ یہ دونوں محسوس کرتے تھے کہ آپ کی ہر بات بے حد بلند اور عظیم ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کھول دی کہ کیوں وہ دونوں آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی تبلیغ سے بھی پہلے وہ دونوں آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ تیمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ پر ایمان لے آئے۔
یہ دوسرے آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاکیزگی سے محبت کرتے تھے اور آپ کی زندگی کو اور آپ کے ساتھ رہنے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور حق اور باطل کا فرق سمجھایا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا تھا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا تھا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ہمیشہ سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قوت حاصل ہوئی اور اسلام کی تبلیغ شروع کرنے میں وہ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں بہت زیادہ محبوب تھے۔ ادھر وہ قریش میں اعلیٰ حسب، نسب اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت زبردست عالم تھے اور قریش کی تمام اچھائیوں اور برائیوں سے واقف تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحال تاجر تھے، آپ بے حد سخی تھے اور روپیہ پیسہ خوب خرچ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت خوش اخلاق اور مشہور آدمی تھے۔ لوگ اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے اور اپنی ضرورتوں میں ان کی رائے لیتے تھے، کیونکہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے۔ ان کی مجلسیں بہت اچھی اور مفید ہوا کرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی دوسرے لوگوں کو اس نئے دین میں شامل ہونے کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کی مجلسوں میں جو سمجھدار لوگ آتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ جن صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان ہیں، اور پھر حضرت زبیر ابن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور ارقم ابن ارقم نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد اور بہت سے مرد و عورت مسلمان ہوئے۔ ان عورتوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھی شامل تھیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔